بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کیا آج کل کے سائنسی دور میں بھی جنات موجود ہیں؟ قرآن اور حدیث کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ سائنسی دور کا جہاں تک تعلق ہے، سائنسی دور میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس سائنسی علم اتنا نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کر لیں۔ کیا بتایا؟ بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا فیصلہ خود کرنا شروع کر دیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ سائنسی دور میں جنات کی موجودگی، تو بھائی دور کیسا بھی ہو، کون سا بھی دور ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جنات ہیں تو کوئی گنجائش نہیں بچتی، ہمیں ماننا پڑے گا جنات ہیں، موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الجنت والناس کے الفاظ کہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن مجید کی آخری سورت ہے سورۃ الناس، 29ویں پارے میں سورہ جن موجود ہے جس میں جنات کا ذکر ہے۔ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ایک گروہ تھا جنات کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن پاک سنا۔ تو جنات موجود ہیں، اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ آپ نے سائنس کا ذکر کیا ہے تو سائنٹیفکلی میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر کے بتاؤں کہ دیکھیے سائنس کا جو علم ہے وہ موجودات پر بحث کرتا ہے۔ موجودات میں سے بھی وہ چیزیں جو ہمارے حواس دیکھ سکتے ہوں، سن سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، یا جن کو ہم پرکھ سکتے ہوں کسی بھی طرح سے۔ سائنس صرف ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو چیزیں ہمارے حواس میں نہیں آتی، اس وقت تک ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ ایک وقت تھا جب جراثیم کا تصور نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب جب لوگوں نے ریسرچ کی، سائنٹیفکلی ہم اس چیز کو پروو کر چکے ہیں، اب کہتے ہیں کہ جراثیم ہے۔ آپ نے جراثیم دیکھی؟ نہیں دیکھے؟ جراثیم کی کئی اقسام، جس کو اگر ہم سیل کہیں تو بھی ٹھیک ہوگا، سیل کہیں تو بھی ٹھیک ہوگا، وہ اس طرح کی کئی چیزیں، کئی قسمیں ہمارے اپنے وجود کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے نہیں دیکھا، میں تو نہیں مانتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے جسم میں موجود ہے۔ ایک چیز موجود ہے تو آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں گے کہ جی ایسے سائنسی دور میں اور آج کل جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جراثیم موجود ہے۔ بھئی آپ نے اگر نہیں سنا، آپ کو اگر اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو آپ کا بلڈ ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ اتنے قسم کے یہ جراثیم آپ کے اندر موجود ہیں۔ ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں، ملیریا کے جراثیم ہیں، کوئی اور جراثیم ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے۔ سائنسی دور کا دیکھیں، سائنس نے ابھی تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم ابھی تک سائنس کو نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز جنات بھی ہے۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ دیکھیں آپ نے سائنس کا ذکر کیا ہے تو میں تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے ہی آپ کو سمجھاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سائنس نے بہت ساری چیزیں خاص کر کے ہمارے حواس کے حوالے سے کہا ہے کہ انسانی آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہر چیز کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ Am I right؟ انسانی کان میں سننے کی صلاحیت ہے، لیکن ہر قسم کی ساؤنڈ ویوز کو انسان نہیں سن سکتا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے نا، سنا ہے نا آپ نے۔ سیم وے میں جب ہم جنات کی بات کرتے ہیں تو جنات بھی ایک سم سارٹ آف انرجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آگ انرجی ہے، روشنی ہے، طاقت ہے۔
اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو وہ یہ بھی انرجی کی ایک قسم ہے، اور انرجی میں سے اور اس لائٹ میں سے، روشنی میں سے بہت ساری لائٹ کی ویوز اس طرح کی ہوتی ہیں، لائٹ بیمز اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جن کو ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جنات یا نورانی مخلوقات جن میں فرشتے شامل ہیں، یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ کہنا ہی فضول ہے کہ بھائی میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں مانتا، سائنٹیفک دور میں اس کا تصور یہ ہے، یہ اس طرح کی یہ فضول کی قسم کے سوالات ہیں۔ رہی بات یہ کہ جنات موجود ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ تو بھائی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ سمپل سی بات ہے۔ ہم اپنی زندگی پر تجربات کرتے ہیں، تجربے اور مشاہدے کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گھر پر غور کریں۔ ہم کوئی چھوٹا سا جانور پال لیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا جانور کا بچہ پال لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اس جانور کے بچے کا تعلق، اس کا انس، اس کی محبت اس آدمی کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے پورے گھر میں سے۔ گھر کے اگر 8 افراد ہیں، 8 افراد کے ساتھ وہ جانور اتنا مانوس نہیں ہوگا جو ریگولرلی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا رہے گا، اس کے ساتھ زیادہ مانوس ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو یہ جو اور قسم کی مخلوقات ہوتی ہے، یہ اور قسم کی مخلوقات بھی غذا کی تلاش میں گھومتی ہے، غذا تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے، ہم اپنی بے دینی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، غلاظت میں زندگی گزارنے کی وجہ سے، گناہوں میں غرق ہونے کی وجہ سے، ہم نادانستہ طور پر ہم اس مخلوق کے لیے غذائیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی بدعملی کی وجہ سے، اس شخص کے نیک اعمال کی طرف رغبت نہ رکھنے کی وجہ سے، غلیظ میلا کچیلا رہنے کی وجہ سے، کسی ایسی جگہ کے قریب رہنے کی وجہ سے جہاں پر غلاظت زیادہ ہو، تو وہاں پر جنات کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو وہاں پر وہ غذا میسر آتی ہے۔ جبکہ صاف ستھرا رہنے والا، وضو اور پاکی کے خیال رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، اس کے نزدیک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق آتی ہے، اور جب نورانی مخلوق موجود ہوتی ہے تو یہ غلیظ مخلوق بھاگ جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ تو جنات موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں۔ ہر دین، ہر مذہب جو انسانوں میں رائج ہے وہ جنات میں رائج ہے۔ ہر قسم کی غذا، اچھی بری جو انسان استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر اچھی بری غذا استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں میں نیک اور برے ہوتے ہیں تو ان میں بھی نیک اور برے ہوتے ہیں، نیک اور بد کا تصور ان میں بھی ہے۔ انسانوں کے پاس اپنے زندگی کے وسائل مہیا کرنے کے لیے نوکریاں، روزگار وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی یہ سب کچھ رائج ہے۔ وہ بھی تجارت کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، اپنے زندگی کے وسائل جو ہے، وسائل اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے وجود کا ہی میں انکار کروں، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اس کو کھوجنے کے لیے میٹر اٹھا کر پرانی جگہوں پر، پرانے مقامات پر جا کر، وہ جو ہے وہ کھنڈرات میں جا کر تلاش کرتے رہنا کہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا، یہ کیا، وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مخلوق موجود ہے تو موجود ہے، اور بس ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو کھوج کر اس کی موجودگی کا احساس کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے کہ جنات موجود ہیں، تو یہ جنات موجود ہیں، اور ان کی غذا کا، جس طرح کی غذا کا ہم بندوبست کریں گے اسی طرح کی مخلوق ہمارے ارد گرد موجود ہوگی، اسی مخلوق کا ہمارے ساتھ انس پیدا ہو جائے گا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، پھر ہمارے معاملات بھی اسی طرح سے چلیں گے۔ رہتے ہم غلیظ ہوں، گندے ہوں، میلے کچیلے ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، دین کی طرف نہ آتے ہوں، اعمال ہمارے گندے ہوں، اور ہم کہیں کہ میری زندگی میں مسائل ہیں، تو یہ مسائل اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب دین کی طرف آئیں گے، پاکائی کی طرف آئیں گے، اچھائی کی طرف آئیں گے، نیک بنیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نماز اور طہارت کا اہتمام کریں گے، وضو کریں گے، اپنے لباس کی صفائی، اپنے رہنے سہنے کی جگہ کی صفائی، تو پھر اس طرح کی مخلوق آپ کے قریب نہیں آئے گی۔